ہمارے ماں باپ قربان اس ہستی کے اوپر، ہمارا سب کچھ قربان ان پر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب محمد فسألناها، کہ جب بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی علمی، فقہی، کسی بھی اعتبار سے مسئلہ آیا تو اپنی اس ماں کے پاس ہم حاضر ہوئے، اماں جان کے پاس، ہر چیز کا اللہ جل جلالہ نے ہمیں حل عطا فرمایا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں، اور ان کے بعد اگر خواتین میں دیکھا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ساری عورتوں کے علم کو ایک طرف اور میری عائشہ کے علم کو ایک طرف کر دیا جائے تو یہ اس سے بڑا ہوا ہے۔ تو اتنا علم امی جان کی طرف سے ملتا ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر مختلف جو صحاح کتب ہیں، اگر مقررات کو دیکھا جائے تو تقریباً بلال بھائی یہ 4000 کے قریب روایات ملتی ہیں، 4000 کے قریب روایت امی جان امی عائشہ سے ملتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کاغذوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ کے کاغذوں میں سب سے، یہ اس معاشرے میں آپ نے جو تمہید باندھی کہ امی جان امی عائشہ کے ذریعے وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے جس کی معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت اور ہر گھر کی ضرورت۔ تو اس معاشرے میں چونکہ خواتین کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ کیفیتی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کوئی آ کے بتاتا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بجائے خوش ہونے کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہاں رحمت کا 500 فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جس انسان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، بیٹی کی وجہ سے زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی تکلیف آ گئی، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ مَنِ ابْتُلِیَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَیْءٍ، فرمایا یہ دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اماں جان کے ذریعے ہماری ماں پہ کروڑ رحمت نازل ہوں، اس اماں جان کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں آپ کے کاغذوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ، نام لیا باقاعدہ۔ وہاں محبوبہ کا نام لینا ایک بہت عیب اور معیوب چیز سمجھی جاتی تھی، تو بڑے حیران ہو کے کہنے لگے من الرجال، میں تو مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر، فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے مجھے پیار، عائشہ کے والد سے میرا پیار ہے، وہ مجھے سب سے محبوب ہے۔ تو ہر موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ محبت کر کے دکھائی، وہ پیار دیا، وہ التفات۔ اور جب یہ معاملہ تہمت کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ والا معاملہ ہوا، بلال بھائی قرآن پاک میں فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، مختلف بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ اتنا غیظ و غضب کسی جگہ پر بھی نہیں لے کر ہے جتنا اس مقام پر لے کر ہے۔ اب ذرا ان آیات کو صرف پڑھ کے دیکھ لیں، ترجمہ بھی نہیں آتا، تفسیر بھی نہیں آتی، صرف پڑھتے ہوئے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ یہ تقریباً 9 کے قریب آیات نازل فرمائیں، اور جو لفظ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سیدنا عمر فاروق سے جب آپ نے، جیسے آپ نے ام سلمہ کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق سے جب پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نورانی جسم اطہر پر جو اللہ گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، یہاں پر غلط عورت کو آنے دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہتان لگایا جا رہا ہے۔ جو فرش پہ عمر فاروق نے کہا وہ عرش پہ رب نے فرما دیا، وہی الفاظ نازل فرما دیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہاں بلال بھائی میں ایک بہت بڑا میسیج دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو سارے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور بیٹی سے غلطی بھی نہ ہو، غلطی کا شائبہ ہو تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ پھر سے کہنا ہے، یہ بات آج ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا المیہ ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ بیٹا ہزاروں غلطیاں کرے
پھر بھی سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے. بیٹی غلطی نہیں غلطی کا شائبہ بھی ہو جائے تو اس کی گردن اتار دی جاتی ہے. ہمارے اور اسے کس پہ کاٹی جاتی ہے گردن؟ غیرت کے نام. غیرت کے اوپر. اور قرآن اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کے کون غیرت والا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. مجھ سے بڑھ کر کون غیرت والا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنی غیرت اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھیں. جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام دیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے. بلکہ اس میں ایک جملہ شامل کروں، اپنی بے غیرتی کے لیے دین کے لفظ کو استعمال. کیا بات ہے. اپنی بغیرتی کے لیے دین کو استعمال کریں. اماں جا رہی تھی حاجت کے لیے ایک پہاڑی پہ، تو ساتھ ماں تھی اس آدمی کی جو کہ آپ کی ان تہمتوں میں شامل تھا. تھے وہ بدری. تو جب وہ ماں ذکر کر رہی ہے اپنے بیٹے کا کہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی، اس کو حیا کرنی چاہیے تھی، آپ نے اس کی ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا وہ بدری ہے، اس کو کچھ نہ کہو. اللہ اکبر. یہ کردار دیکھیں. وہ جو تعلیم ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں چارپائی پہ لیٹے ہیں. اماں کہتی ہے کبھی وہ دائیں کروٹ لیتے ہیں اور کبھی وہ بائیں کروٹ لیتے ہیں. وہ سمجھا یہ نقشہ کوئی اور کھینچ نہیں سکتا نبی کا. پھر وہ دائیں کروٹ لیتے ہیں، پھر وہ بائیں کروٹ لیتے ہیں، پھر لکڑی کا جو پایا ہے چارپائی کا اس پہ اپنے پیٹ کو رکھ کے اپنے سر کو نیچے گرا لیتے ہیں. یہ تفصیل بیان کر رہی ہیں. تو اللہ کی حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہا عائشہ بھوک سے میرا پیٹ جو ہے نا وہ. یہ نبی کا جو حال ہے جو ہم تک پہنچتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو کہ کہیں اور سے ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. کہیں اور سے ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ امت پہ احسان ہے. وہ ایک ماں ہے، وہ تو درجہ ہے، وہ تو درجہ ہے. لیکن دیکھیے یہ کردار کی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بڑی کمزوری، ہم نے وہ تمام باتیں لے لیں جو کہ عبادات کی تھیں، ہم نے ان میں نستعلیق بھی بنا لی ہے اپنی اپنی عبادتوں کے، لیکن وہ جو کردار کی نستعلیقی لینی تھی ہم نے وہ نہیں لی. ہم نے وہ آج بلال بھی میاں بیوی میں محبتیں نظر ہی نہیں آتی. جی بلال. امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کا واسطہ تعلیم، جیسے میری بہن نے بھی شروع میں فرمایا، بڑی خوبصورت ہماری اس بیٹی نے بات فرمائی کہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ لیں تو ہمارے سارے مسائل ہی حل ہو جائیں. گھر تشریف لاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آ کے فرماتے ہیں عائشہ ٹھہر جو، پانی پی رہی ہیں. عائشہ ٹھہر جو. میں ٹھہر کے پتہ نہیں کیا فرما لیں. تم کہاں سے پی رہی تھی؟ یا رسول اللہ میں اس جگہ سے پی رہی تھی. آپ نے اپنے وہ مبارک بخاری شریف، جی بخاری شریف وہ ہونٹ کہ جن کے متعلق قرآن جو کہتا ہے اسی جگہ سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جہاں سے ساری وحی نکل رہی ہے وہ مبارک ہونٹ وہاں لگائے. محبت اور آپس میں دوڑ لگائی جا رہی ہے. ہاں آپس میں دوڑ لگائی دو دفعہ دوڑ لگائی. ایک فرمایا فتل کا بتل کا، عائشہ یہ بدلہ ہو گیا. ایک دفعہ وہ آگے ایک دفعہ یہ آگے، فرمایا یہ بدلہ ہو گیا. اور یوں محبت کی فضا کہ اتنی آج ہمارے پاس بلال بھی تھوڑا سا کوئی عہدہ آ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے تو بیوی کو غرور اور تکبر کی انتہاؤں پر بیوی کو نوکرانی اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہاں رحمت للعالمین جن کے صدقے یہ ساری کائنات سجائی گئی بنائی گئی، اور وہ کس محبت کے ساتھ کس پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کروڑوں فضائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اپنے عرش سے، لوح قلم کرسی سے، بیت اللہ سے، بیت المعمور سے تمام امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کو سب سے جو محبوب جگہ ہے وہ ہماری امی جان امی عائشہ کا حجرہ مبارک ہے، کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہاں لگا ہوا ہے. اس میں جی پہ میں اضافہ کر دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حجرہ سائز میں بہت چھوٹا ہے، اراؤنڈ کہ 2 آدمی مشکل سے اس میں رہ سکتے ہیں، سائز بہت چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اکثر جب نوافل پڑھتے تھے تو وہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ سویا کرتی تھی کیونکہ چھوٹی تھی عمر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں ہٹا کر مصلی لگا کر جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے دوران پھر پاؤں چلے جاتے تھے نیند میں. تو جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو پاؤں پھر ہٹا دیتے تھے. اگر آج کے دور میں ہم نبی کی سنت کو دیکھیں کہ میاں گھر میں آ رہا ہے اور بیوی سو رہی ہے تو گالیوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمیں دین یہ جو سیرت کی بات ہو رہی ہے، یقین کریں کبھی ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی. بہت بڑی عالم اپنی جگہ. اور پہلے جو میرے بھائی نے بات کی، دیکھیں الزام بی بی مریم پر بھی لگا لیکن ایک بچے نے حضرت موسیٰ نے جواب دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الزام یوسف علیہ السلام پہ بھی لگا، وہاں بھی بچے نے گواہی دی.
یہاں رسول اللہ نے بات نہیں کی، اللہ نے کلام کیا. سورہ نور کی 24 آیتیں اتر گئی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے جو شان ہے اماں کی اس کو تو قرآن بھی بیان کرتا ہے. حضرت یہاں پہ کردار دیکھیے، جب یہ اتر رہا ہے پروفیسر صاحب، ایک جملہ صرف کہوں گا، جب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے تو اماں عائشہ جو ہیں وہ اپنے والد کے گھر میں تھیں، اور اپنے والد سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ جا کے میری بات کیجیے. اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں، جو نبی کریں گے وہی ہوگا. اب جب یہ قرآن کی آیتیں اتری اور نبی مسکراتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور یہ خوشخبری سنائی، تو ان کی والدہ نے کہا ان سے، اماں عائشہ سے کہا کہ جا کے رسول کا شکریہ ادا کرو کہ وہ خوشخبری لے کر آئے ہیں. اماں کا جملہ کیا، خدا کی قسم، کہتی ہیں میں اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے خوشخبری بھیجی ہے. یہ جو ماحول ہے، یہ جو میں کہتا ہوں یہ جو فہم ہے اس عمر میں، یقین کیجئے یہ مجھے لگتا ہے کہ امت کے لیے خاص طور پہ نا ایک بوٹا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کہ یہ وہ پھل دے گا جو کہ نبی جب پردہ فرما جائیں گے تو یہ صحابہ کی تعلیم فرمائیں گے، پوری امت کی تعلیم اس وقت ہمارے ساتھ جو بچے بھی بیٹھے ہیں اور جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو اتنے القاب سے نوازا ہے، ان کی اتنی کنیت تھی. تو حاجی صاحب ان کے نام کا کیا مطلب، اور جن جن کنیت سے ان کو نوازا گیا، میں چاہتی ہوں وہ پلیز ضرور بتائیں. ایک سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک عبداللہ والی کنیت ہے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمائی، اور نام تو ظاہر ہے کہ عائشہ ہے ہی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی فاطمہ، زینب، عائشہ، یہ امینہ، آمنہ، سارے نام بہت رکھے جاتے ہیں، اور نام بابرکت اسی طرح کے رکھنے کا ہم کو حکم بھی ہے. اور یہ ابھی جو باتیں چل رہی تھی اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ تقریباً سمجھ لیے کہ نیئر ٹو 50% دین کی وہ باتیں ہمیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ احادیث روایت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علم کا مقام یہ ہے کہ اکابر صحابہ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور اس کی تلقین نبی نے فرمائی کہ اگر آپ کبھی ضرورت پڑے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ میرے بعد جا کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیجئے. اور جیسا بلال بھائی نے کہا کہ ہر کام میں ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے نا. مختلف ادوار میں ہماری امہات المومنین یکے بعد دیگر انتقال کرتی چلی گئیں، لیکن تمام کیریکٹر کی باتوں کو ریکارڈ کرنا، اپنے انسائکلوپیڈیا میں فیڈ کرنا، پھر وہ روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا، یہ مقدر تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور ان تمام باتوں کے باوجود یہ جو بات ہم کر رہے ہیں غیرت کے نام وغیرہ، اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ گھر پھر بھی وہ گھر تھا کہ کبھی کھانا ہے اور کبھی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے گھر میں سے کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں ایک برسر اقتدار، صاحب اقتدار، ایک صاحب مقام بندہ ہو، اور گھر پہ کھانے کی چیز نہ ہو تو گھر پہ جو ری ایکشن آ سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اگر پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی تو شاید ہمارے گھر میں امن، پیار، محبت کی فضا بہت زیادہ قائم ہوتی ہے.